بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بدائن شریف میں بے شمار اولیاء صوفیاء صالحین آرام فرما رہے ہیں، اور ولیوں کی اس سرزمین پر تخت شاہی پر سلطان العارفین جلوہ افروز ہے، آپ کی حکومت ہے، اور آپ کے زیر سایہ اہل بدایوں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کی ذات بابرکت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی نوازشات اہل بدایوں پر پیہم اور مسلسل رہتی ہے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سکون و اطمینان سے زندگی گزر رہی ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج خطاب مفتی شہر حضرت مولانا مفتی دلشاد صاحب قادری مدد اللہ العالی فرمائیں گے، کیونکہ میں والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ذہنی طور ذہن منتشر ہے، تو ایک جگہ مرکوز نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ابھی جب قدم بوسی کے لیے آستانے پر حاضر ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ سرکار کا حکم یہ ہے کہ میں ہی خطاب کروں، اور اپنی حاضری درج کراؤں، اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور جو عنوان اللہ نے ذہن میں ڈالا، یہ بھی اس آستانے کی برکت اور حضرت کے فیوز اور حضور حضرت کے، میں یہ کہوں گا کہ ایک اشارے کے سبب یہ موضوع میرے ذہن میں آیا۔
اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں ہے، اس شہر کے رہنے والے آپ کے سچے عقیدت مندوں کو سرکار وقتاً فوقتاً اشارہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو آج کا یہ اجلاس تمام پیر جی حضرات کی سرپرستی و صدارت میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اپنے گھروں سے چل کر تشریف لائے، اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس کو سجانے میں معاونت کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت ماحول ہے۔ ایک سوال اکثر آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، شرک کے بارے میں۔ ہر بات کو شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ایک صاحب نے کہا کہ 11ویں شریف کا لنگر شرک ہے۔ عام طور سے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے نا؟ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گوش گزار یہ کرا دوں کہ اصل میں شرک شرعی کیا ہے، قرآن کریم نے کس چیز کو شرک کہا، جن لوگوں کو مشرک کہا ان کو کیوں مشرک کہا، وہ کون سا عمل اور عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر قرآن نے کچھ لوگوں کو مشرک کہہ دیا۔ کیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو علم والا سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ بھی وہ کسی کو تصرف کرنے والا سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو تدبیر کرنے والا سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو شفا دینے والا سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو برکت دینے والا سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو موت اور زندگی دینے والا سمجھتے تھے۔ آخر وہ وجہ کیا تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے کچھ لوگوں کو مشرک کہا؟ تو قرآن کی اصطلاح میں شرک کس عمل اور عقیدے کو کہا جائے گا؟ ایسے تو آپ لغت کھول کر دیکھیں تو لغت میں تو ایک معنی لکھا ہوتا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ ملانے کو شرک کہتے ہیں، شریک کرنے کو شرک کہہ دیتے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ اس طرح کی ڈیفینیشن آپ کو ملیں گی۔ اسی کے نتیجے میں آسان لب و لہجے میں سمجھانے کے لیے کہا گیا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا جس بنیاد پر انہیں مشرک کہا گیا؟ کیا وہ کسی درگاہ پہ جاتے تھے، یا کسی بزرگ کی فاتحہ دلانے پر مشرک ٹھہرے، یا کسی مزار پر چادر چڑھانے کی بنیاد پر مشرک ہوئے، یا کسی سے مدد مانگنے کی بنیاد پر مشرک ہوئے، یا کسی سے رجوع کرنے کی بنیاد پر مشرک ہوئے، یا غیر اللہ سے امید باندھنے یا اس پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر مشرک ہوئے؟ آخر وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ آپ بڑے سرکار کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے، ایک آ کر کہے گا کہ یہ تو شرک ہے۔ آپ ابھی عرس میں شریک ہوں گے، کوئی کہے گا یہ شرک ہے۔ آپ ایک شامیانہ لگا لیں گے، کوئی کہے گا کہ یہ بھی شرک ہے۔ آپ کوئی نعت پڑھ دیں گے، کہے گا یہ شرک ہے۔ آپ بڑے سرکار کو پکار لیں گے، وہ کہے گا یہ شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرکت۔ کیسی شرکت؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں اللہ خود شریک بنا رہا ہے، لوگوں کو خود شریک بنا رہا ہے۔ اب شرک کی بنیاد وہ چیز ہو سکتی ہے جو کسی کے ساتھ شریک نہ کی جائے، جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، جو عطا نہ کی جا سکتی ہو، جو بانٹی نہ جا سکتی ہو، جو کسی کو دی نہ جا سکتی ہو، نہ حقیقی طور پر، نہ مجازی طور پر، نہ آدھی، نہ پونی، نہ چھوٹی، نہ بڑی۔
اگر اس میں شریک کیا جائے تو پھر شرک ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ علم میں شرکت، تو فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا ہم نے علم دے دیا آدم کو۔ کس کا علم دیا؟ جبریل کا علم دے دیا یا میکائیل کا علم دے دیا؟ اپنا علم عطا فرمایا۔ جو علم الہی ہے اسی میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، اپنی طرف سے علم دیا، اپنی طرف سے رحمت دی۔ رحم کرنے والا اگر اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہوتا تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت میں شرکت دی۔ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، زندہ کرنے میں شرکت دی۔ مارنے کا کام اللہ کا ہے، مگر فرمایا ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اس کو شرکت دی۔ بارش برسانے کا کام اللہ کا ہے، مگر میکائیل کو شرکت دی۔ حلال و حرام کام کرنے کا فیصلہ کرنے کا کام اللہ کا ہے، مگر نبیوں کو شرکت دی۔ دی کہ نہیں دی؟ تو تصرفات میں شرکت ہے۔ پتہ چلا کہ تصرفات کی شرکت کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ علم میں شرکت ہے، پتہ چلا کہ علم کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ نہیں داغا جا سکتا، وہ چاہے علم حاضر کا ہو یا غائب کا ہو، اس بنیاد پر مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کو شفا دینا، صحت دینا، اگر اس میں شرکت کا نام شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کیا کہیں گے؟ جو آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر اندھے کو بینا کر دیتے ہوں۔ تو شفا بانٹنے میں اب یہاں علماء محتاطین فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اللہ کے ساتھ شرکت ہے، یہ احتیاط ہے۔ یہ نہ کہو، یہ بات غلط ہے۔ یہ کہو کہ یہ اللہ کی اس صفت کے مظہر ہے۔ اللہ کیسے شفا دیتا ہے؟ دیکھو حضرت عیسیٰ نے کیسے شفا دی، یہ اس کا مظہر ہے اس شفا کا، جو شفا حقیقی اللہ کی، یہ اس کا مظہر ہے۔ اللہ عالم ہے، کیسا عالم ہے؟ دیکھو حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے کیسے ہر چیز کا نام بتا دیا، یہ اس کا صفت علم کا مظہر بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی صفات کے مظہر، یعنی اس سے اس کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی ذات کا ظہور ہے، اس کے ہونے کا ظہور ہے، اس کے وجود پر ہر ذرہ دلیل اور گواہی بنا ہوا ہے کہ وہ ہے۔ تو جس سے ظاہر ہو وہ مظہر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر عتم ہے، اللہ کی شان ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ شرکت دی، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ مظہر ہے۔ نہ تو ان کو شرکت کرنے والا کہو، نہ اس شرکت کو ماننے والے کو مشرک کہو، بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر کہو۔ اب ذرا غور کرو کہ جو چیز اللہ مجازی طور پر صحیح، عارضی طور پر صحیح، ایک وقت کے لیے صحیح، اگر کسی کو عطا کر رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک جس بنیاد پر ہے وہ عطا نہیں کیا جا سکتا۔ اب تمام صفات میں اور سارے معاملات میں اگر آپ غور کریں گے، صفت علم میں غور کرو گے تو اللہ نے علم تقسیم فرمایا ہے، فرشتوں کو علم دیا ہے، کس کی موت کب روح کب نکالنی ہے یہ علم کس کو دیا؟ فرشتے کو دیا، ایک اور دیا کس کو کب بہکانا ہے یہ بھی علم دیا ہے۔ وہ بھی خوب جان رہا ہے کہ آج کدھر حملہ کرنا ہے، سہارنپور کی طرف جانا ہے کہ لکھنؤ کی طرف جانا ہے، دہلی کی طرف جانا، کہاں جانا ہے وہ بھی جان رہا ہے یہ۔ اور وہ تو اتنا جان رہا ہے کہ جہاں نہیں ہاتھ آزمانا چاہیے وہاں بھی ہاتھ آزماتا ہے، وہ یہاں بھی ہاتھ آزما رہا ہے۔ یہاں نہیں آنا تھا اس کو بتاؤ کہ یہاں پکڑ لیا جاتا ہے، پھانسی لگا دیتے ہیں سرکار، تو اس کو بھی دیا۔ کیسے پتا اس کو بھی دیا۔ بارش برسانے والے کو بارش برسانے کا علم دیا، جو آپ کے اور ہمارے کاندھوں پر سوار ہیں ان کو لکھنے کا علم دیا، جو قبر میں آئیں گے ان کو وہاں آنے کا علم دیا۔ اس نے علم عطا فرمایا۔ کام کرنا، تصرفات، کیسے کوئی چیز اثر کرے گی، انبیاء کو معجزات کی شکل میں عطا فرمایا، اولیاء کو کرامات کی شکل میں عطا فرمایا،
کیا کسی آدمی کی اندھے آدمی کی آنکھوں کا علاج کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا جائے؟ یہ کوئی علاج کا طریقہ ہے؟ لیکن ہاتھ پھیرنے سے اگر آنکھیں آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اثر اللہ نے ڈالا، مگر ہاتھ حضرت عیسیٰ کا تھا۔ تو سنیوں کا عقیدہ بنا کہ شفا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی چیز ہے، مگر ظاہر کہاں سے ہوگی؟ ظاہر تو ہاتھ سے ہوگی، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہوگی۔ کھارے پانی کو میٹھا کرنا یہ قدرت کا کام ہے، مگر ہوگا کیسے؟ لعاب دہن مصطفیٰ سے ہوگا۔ یہ نمکین کو مٹھاس میں تبدیل کس نے کیا؟ کہو کہ لعاب مصطفیٰ نے کیا، مگر اثر کہاں سے آیا؟ خدا کی قدرت سے آیا۔ تو تصرفات میں بھی عطا فرمایا۔ ایک چیز ایسی ہے جو کسی کو عطا نہیں کی گئی اور نہ کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ قدرت بھی اللہ کی قدرت میں نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ نے علم عطا کرنا چاہا عطا کیا، شفا عطا کرنا چاہی عطا کی، تصرفات عطا کرنا چاہے عطا کیے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو عطا نہیں کی جا سکتی، جس کا تعلق عطا سے ہے ہی نہیں، وہ ہے الوہیت، اللہ کا معبود ہونا۔ یہ عطا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ کو زندگی دینے کا حق دیا، مگر سجدہ کرانے کا حق نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا تو کیا، لیکن سجدہ کرانے کا حق نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو تو فرمائی، لیکن عبادت کروانے کا حق نہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ کو سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اپنا حبیب بنایا، مختار کائنات بنایا، سب کچھ بنا کر یہ فرمایا کہ عبادت ان کی بھی نہیں ہوگی۔ تو عبادت میں شرکت نہیں ہے، نہ مجازی طور پر، نہ عارضی طور پر، نہ وقتی طور پر، نہ قبائلی طور پر، نہ قوم کے طور پر، کسی وقت میں، کسی وقت، ازل سے ابد تک یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نہ کسی فرشتے کو شریک کیا، نہ کسی دوست کو شریک کیا، نہ کسی حبیب کو شریک کیا۔ کوئی مخلوق اس میں اللہ کی شریک نہیں، نہ کوئی مخلوق اس میں اللہ کا مظہر ہے۔ صفت الوہیت کا مظہر کوئی نہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کفار مشرکین مکہ چونکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام کی عبادت کرتے تھے، اس لیے مشرک ٹھہرے۔ عبادت کی بنیاد پر شرک ہوتا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، اس وقت تک شرک نہیں ہوگا۔ 1000 سال تک سجدہ کرتے رہو کسی پیڑ کو، شرک نہیں ہوگا۔ مدد مانتے رہو کسی گائے بیل بکری سے، شرک نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کر لو، جب تک الوہیت کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹو گے، شرک نہیں ہوگا۔ الوہیت صرف اللہ کا حق ہے، وہ کسی کو عطا نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے اللہ نے کسی کو الوہیت عطا فرمائی کہ اس کی قوم کے لوگ اس کو عبادت کر لیں، پھر اس کا دور ختم ہوا تو دوسرے کو دی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ سجدہ کرایا، غیر اللہ کو سجدہ کرایا، مگر الوہیت عطا نہیں کی۔ تعظیم تو دی مگر الوہیت نہیں دی۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے بنا دیا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ پوری دنیا اس کا ترجمہ کرے گی کہ آدم کو سجدہ کرو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہمت یہ ہو کہ ترجمہ کرے کہ آدم کی عبادت کرو۔ ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں مسجد میں، نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے کا نام ہے عبادت، مگر جو اوپر آسمانوں پر فرشتے کر رہے ہیں اس کا نام ہے تعظیم۔ جو حضرت آدم کو کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے تعظیم، اور جو 6 کروڑ برس ابلیس کرتا رہا اس کا نام ہے عبادت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہزاروں سال اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ یہ تھی عبادت، اور جو فرشتوں نے کیا وہ تھی تعظیم۔ تو سجدہ تو کرایا مگر عبادت میں شریک نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سجدہ تو پایا گیا، غیر اللہ کو سجدہ کیا انسانوں نے نہیں، معصوموں نے کیا۔
جن سے خطا کا امکان نہیں انہوں نے کیا، جن کو اللہ نے گناہ کی صلاحیت نہیں دی انہوں نے کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا وہ گناہگار ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ متکبر ٹھہرایا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ لعنتی ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ گستاخ ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا دھتکارا گیا، جس نے سجدہ نہیں کیا مردود ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا شیطان کہا گیا اس کو۔ تو سجدہ کروایا، عبادت کا حق نہیں دیا۔ الوہیت صرف اللہ کی، ایک ذات میں الوہیت منحصر ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے تو پھر شرک نہیں۔ الوہیت کو تقسیم کرو، جیسے علم کو دیا، کچھ علم اس کو دیا، کچھ علم اس کو دیا۔ اگر الوہیت بھی بانٹ لے گا، سوچتے تم کہ کچھ الوہیت آدم علیہ السلام کو دی، یہی شرک ہو جاتا، یہی شرک ہو جاتا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اس نے تعظیم کروائی، عبادت نہیں کروائی، اس لیے فرشتے مشرک نہیں ہوئے، بلکہ فرشتے اطاعت گزار کہلائے، مطیع و فرما بردار کہلائے۔ ایک عجیب بات ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کر کے فرشتے مطیع ہو، شیطان غیر اللہ کو سجدہ نہ کر کے شیطان لعین ہو جائے۔ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن گواہ ہے، سجدہ کروایا اللہ نے۔ آپ کہیں گے ان کے بھائی تو ایک معمولی لوگ تھے، مگر باپ تو نبی تھے، باپ تو ان کے نبی ہے نا، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ نبی سجدہ کر رہا ہے ایک نبی کو، باپ سجدہ کر رہا ہے بیٹے کو، بڑے بھائی سجدہ کر رہے ہیں چھوٹے بھائی کو، اور قرآن اس واقعے کو تعریف میں لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، سجدہ کر کے یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں فائق کر دیا۔ تعظیم تو کرائی، الوہیت عطا نہیں کی، الوہیت پہ کسی کو حصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی اب نہ کرو، یہ بھی حرام کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو پھر میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ آپ ذرا غور کریں، جب یہ لفظ آئے کہ جائز ہوتا، اسی سے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کسی دور میں بدلتے نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی کی بہن سے شادی جائز ہو، آج حرام ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم کے زمانے میں شرک جائز ہو آج حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرک تو ہر دور میں حرام رہا، شرک تو ہر وقت میں حرام رہے گا، کسی وقت میں جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اعمال جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی کسی دور میں کوئی چیز جائز کر دی اللہ نے، کسی دور میں ناجائز کر دی، یہ تو چلے گا، لیکن عقیدہ تو روز ازل سے ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے یہ بھی تانا دیا جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ سجدہ جو ہے وہ شرک نہیں ہے، تعظیم ہے۔ کیوں جائے؟ کیونکہ دیکھو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت یوسف کے والدین نے، بھائی نے ان کو سجدہ کیا، تو پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ان کی شریعت میں جو چیز جائز تھی تو ان کے ہاں تو بہن بھائی کی شادی جائز تھی، تم بھی کر لو۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ عقیدہ الگ ہے اور عمل الگ چیز ہے، مسائل الگ ہیں، جائز اور ناجائز کے مسئلے الگ جو بدلتے رہیں گے۔ کتنی شریعتیں آئیں، بدل گئیں۔ آپ سوچیں، شریعت محمدی سے پہلے انجیل چل رہی تھی، بدلی گئی کہ نہیں بدلی گئی؟ اس سے پہلے تورات تھی، بدلے گئے کہ نہیں؟ قرآن خود گواہ ہے کہ تورات کے احکامات حضرت عیسیٰ نے بدل دیے، قرآن گواہ ہے اس بات کا۔ تو مسائل تو بدلتے رہے، جائز ناجائز کے فتوے تو بدلتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، قیامت تک لا الہ الا اللہ یہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے تعظیم کرائی، عزت بخشی۔ آپ غور کریں، قرآن شریف جب شروع کرتے ہیں، آج ہماری مسجد میں قرآن شریف مکمل ہوا، تو جب سورہ ناس پوری ہوئی تو دوسری رکعت میں پھر الحمدوں سے شروع کیا معاملہ، اور سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیات پڑھی گئی۔
آپ ذرا سوچیں، قرآن شریف شروع کرتے ہی کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فیصلہ کیا قرآن نے؟ تمام تعریف کس کی؟ زور سے بولو، اللہ کی۔ تمام تعریف اللہ کی۔ تو اب کعبے کی تعریف نہ کرنا، حجر اسود کی تعریف نہ کرنا، زمزم کی تعریف نہیں ہوگی، قرآن کی تعریف نہیں ہوگی، نبیوں کی تعریف نہیں ہوگی، فرشتوں کی تعریف نہیں ہوگی، اور صفا مروہ کی تعریف نہیں ہوگی، عرش اعظم کی تعریف نہیں ہوگی، لوح محفوظ کی تعریف نہیں ہوگی، جنت کی تعریف نہیں ہوگی، جنت کے باغات کی تعریف نہیں ہوگی، نہروں کی تعریف نہیں ہوگی، انبیاء کی اور ان کے زمانے کے واقعات کی تعریف نہیں ہوگی، حضرت مریم کی تعریف نہیں ہوگی، حضرت ہاجرہ کی تعریف نہیں ہوگی، حضرت آمنہ کی تعریف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ الحمدللہ، کیونکہ تمام تعریف اللہ کی۔ یہی ہے مسئلہ۔ جس قرآن کی ابتدا ہی یہیں سے ہے کہ تمام تعریف اللہ کی، اس کے بعد پورا قرآن غیر اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا، پورا قرآن۔ اور حد تو یہ ہے کہ یہودیوں کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہودیوں یاد کرو ہمارے احسان کو، تمہیں ہم نے کتنے انعامات دیے۔ پوری دنیا میں تمہیں فضیلت دی تھی، بھول گئے؟ اے بنی اسرائیل ذرا یاد تو کر۔ حضرت موسیٰ پر جو انعامات کیے اس کی تعریف، حضرت عیسیٰ کے لیے مائدہ اتارا گیا اس کی تعریف، حضرت مریم کی والدہ کی پاکیزگی کی تعریف، ان کے پیٹ میں جو حمل ہے اس حمل کی تعریف، اب وہ جب حمل وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس کی تعریف، وہ لڑکی ہوئی اس لڑکی کی تعریف، پھر وہ لڑکی گوشہ نشین ہو گئی گوشہ نشینی کی تعریف، پھر اس نے پردہ کر لیا اس پردے کی تعریف، پھر اس نے خاموشی کا روزہ رکھا اس کی تعریف، پھر وہ ایک محراب میں آ گئی محراب کی تعریف، اب اس کو عیادت کرنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے حضرت زکریا آتے ہیں، ان کی تعریف ہے، حضرت زکریا کو بیٹا چاہیے، بیٹے کی تعریف ہے، اس کے پاس جو کھجوریں آ رہی ہیں اس کی تعریف ہے، جو سوکھا ہوا تنا ہے کھجور کا اس کی تعریف۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی تعریف قرآن میں۔ کس قرآن میں؟ جس قرآن کی ابتدا ہی یہ تھی کہ تمام تعریف اللہ کی ہے۔ پتہ چلا کہ دوسروں کی تعریف کرنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوں گے آپ اگر بڑے سرکار کی تعریف کرو گے تو۔ اسی لیے ہم سرکاروں کی تعریف کرتے ہیں کہ تعریف کرنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، عبادت کرنے سے شرک ہوتا ہے، معبود سمجھنے سے شرک ہوتا ہے، اللہ کا مقرب سمجھنے سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا قریب کسی کو سمجھنا شرک ہوتا تو پھر تو معاملہ ہی الٹا ہو جاتا۔ کہ جن لوگوں کا شرک کا فتویٰ ہے ان کی عقلوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، میری نظر میں یہ معذور ہے، ایب نارمل ہے، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کسی کو آپ یہ سمجھاؤ کہ اس وقت رات ہے اور وہ نہ سمجھے، حضرت بہت کوشش آپ کر لیں کہ بھائی رات ہے، اوس گر رہی ہے، سورج ڈوب چکا ہے، تارے دکھ رہے ہیں، چاند روشن ہے، لائٹیں جلانا پڑ رہی ہیں، گھڑی بھی بتا رہی ہے، ابھی ابھی روزہ کھول کے بیٹھے ہیں، تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، بھائی رات ہے۔ اگر نہیں سمجھ پایا تو کیا آپ سر مار دیں گے دیوار میں؟ آپ کہیں کوئی بات نہیں بھائی، نہیں سمجھ پائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، پاگلوں کا علاج بھی ہوتا ہے بڑے سرکار میں۔ تو نہیں سمجھ پا رہا، معذور ہے۔ کسی اپاہج سے آپ کہیں کہ دوڑ لگاؤ، معذور ہے، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، اس سے پہلے اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ کسی کے پیر میں فریکچر ہو جائے اور آپ کہیں کہ تمہیں اولمپک میں دوڑنا، نہیں، پہلے اس کو پلسٹر بندھے گا، بیڈ ریسٹ پہ جائے گا، علاج ہوگا، علاج میں ہو سکتا تکلیف بھی ہو، بے ہوش کرنا پڑے، آپریشن کرنا، کچھ جو بھی ہو علاج، مگر آپ ٹوٹے ہوئے پیر والے سے کہیں کہ دوڑو، نہیں دوڑے، یہ بیچارے مفلوج ہیں۔ تو اسی مرض کے ساتھ اگر انہیں عقیدہ سمجھاؤ گے تو پھر ٹھیک نہیں۔ اسی لیے میں عقیدہ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہوں جن کا دماغ ٹھیک ہے، ادھر نہیں، روح سخن ادھر نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو سمجھا بھائی تمہارا تو دماغ ٹھیک ہے نا، تم سنتے چلو۔ تو تمام تعریف اللہ کی، اس کے باوجود بھی اللہ نے دوسروں کی کتنی قرآن کی آیات گننے پر آ جاؤ تو جتنی آیات میں اللہ کی تعریف نہیں اس سے زیادہ غیر اللہ کی تعریف ہے قرآن کے اندر۔ دیکھ لیجئے، ہر 2-3 صورتوں پہ کسی نہ کسی کی تعریف، غیر اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے قرآن، مگر شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کے لیے الوہیت میں دخل چاہیے، عبادت کے لائق کسی کو سمجھو گے تو شرک ہوگا۔ کون سا شرک؟ ڈکشنری والا نہیں،
لغت والا نہیں، ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب والا نہیں. قرآن جس کو شرک کہتا ہے وہ شرک اس وقت ہوگا جب کسی کو معبود سمجھو گے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے بغیر یا آدھا پونا، چھوٹا بڑا، عارضی، حقیقی، مجازی، کچھ بھی شرک ہو جائے گا. اسی لیے اس الوہیت یہ عطا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی ہی طرح ایک اللہ اور پیدا کر دے. سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، ممتنع بالذات ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اور جس کو پیدا کیا جائے وہ رب کیسے ہو جائے گا؟ پھر پیدا ہونے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہو نہیں سکتا یہ. تو جو یہ صفت الوہیت کا منتقل ہونا، عطائی ہونا، بخشی ہوئی ہونا، عارضی ہونا، ٹیمپریری ہونا، یہ کوئی چیز ممکن نہیں کہ اس میں سے کچھ بھی مانو کسی کو اگر اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی الوہیت میں شریک کرو گے تو شرک ہوگا. اب رہی بات اس کی کہ اللہ جو ہے وہ کارساز ہے، مشکل کشا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ فریاد سننے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، کاروبار دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہی یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس کے مظہر دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں. یہ کیسے شفا دیتا ہے؟ دیکھو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو کہ جس کی آنکھوں پہ پھیرنے سے بینائی واپس آ جائے، یہ ہے قدرت اللہ کی، ایسے شفا دیتا ہے. حضرت زکریا نے بھی پوچھا، یہ حیرت کی بات ہے. حضرت مریم نے بھی پوچھا، حیرت کی بات ہے کہ ایسی چیز جو بظاہر نہ ہوتی ہو اور کوئی آگے کہے کہ میں کر دوں گا، حیرت تو ہوگی. اب اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن ایک نوجوان خوش شکل تندرست آدمی حضرت مریم سے کہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حیرت تو ہوئی حضرت مریم کو بھی کہ ایک خوبصورت انسان جس کی داڑھی نہیں ہے، نوجوان ہے، تندرست ہے، خوبرو ہے، وہ اچانک ان کے گوشہ نشینی میں آ گیا، ان کی محراب میں آیا، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ گھبرا گئی ہیں اور آ کر کہتا ہے کہ وہ میں بیٹا دینے آیا ہوں. تو بات تو حیرت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار جبریل امین کی پھونک سے کرا دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اولاد دینے میں جبریل کا محتاج، کیونکہ جبریل کا وجود بھی اللہ کا محتاج ہے. جبریل اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے. اور حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو جبریل سے نہیں کہا کہ پھونک لے. حضرت حوا کو جب پیدا کیا تو جبریل سے نہیں کہا کہ جاؤ آدم کو ایک حوا دے آؤ، یہ تو نہیں کہا. حیرت ہوئی تو اللہ نے فرمایا حیرت نہ کرو، ایسے ہی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یہی تو طریقہ ہے میرا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. میں آسمان سے میٹھا پانی برسانے والا ہوں، لیکن زمین کے کنویں کے کھاری پانی کو اپنے حبیب کے تھوک سے میٹھا کرنے والا. دونوں کی قدرت ہے مجھے. تو مظہر کون بنا؟ مٹھاس کا مظہر حضور بنے، شفا کا مظہر عیسیٰ بنے. یہ لوگ بنے کہ نہیں بنے مظہر؟ حضرت موسیٰ مظہر بنے. تو جب بندہ اللہ کی عطا سے اللہ کے تصرفات کا مظہر ہوتا ہے تو پھر جب بندہ ہو سکتا ہے تو پھر کوئی قید نہیں اس کی کہ کون بندہ ہوگا. جب یہ منتقل ہو گئی تو پھر تو ممکن ہے، اور ممکن ہے تو پھر جس کو چاہے گا بنائے گا اپنی صفت کا مظہر. اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، کسی کا کنٹرول نہیں. نبیوں کو بھی بنایا، اولیاء کو بھی بنایا، اور قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. اپنے تصرفات کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا. آپ ذرا سوچیں، آپ کو حیرت ہوگی. آپ نے تو آج تک یہ سنا ہوگا کہ یہ بڑے سرکار کی کرامت ہے، یہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ محبوب الہی کی کرامت ہے، یہ شیخ شہاب الدین شیخ المشائخ کی کرامت ہے. سنا ہوگا کہ نہیں؟
کیا کرامت ہے کہ بیمار آیا ٹھیک ہو گیا، بے اولاد آیا اولاد مل گئی، مقروض آئے تھے قرض ادا ہو گئے، آسے بھی آئے تھے ٹھیک، یہ سب سنتے چلے آ رہے ہو۔ وہ کام جو انسان اپنی طاقت و قدرت سے نہ کر پائے، جو عام طور سے ہونا محال ہوتے ہیں، عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کام اگر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں اس کو۔ تو اگر نبیوں کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ ہے، غیر نبی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہے، صالحین کے ہاتھ پر۔ لیکن آپ سنتے چلے کہ ایسے خرق عادت کا ظہور انبیاء اور صالحین سے محدود نہیں ہے، انہی میں منحصر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے میں صالحین کا محتاج، ایسا بھی نہیں۔ ایک شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام ہی پڑ گیا مسیلمہ کذاب، اس کے نام کا حصہ بن گیا کذاب، کہ جھوٹا ہے کمبخت۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو نبی ہے، کوئی معجزہ دکھا اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو ایک کانے آدمی کو اس کے پاس لائے کہ حضرت عیسیٰ اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھا نہیں ملا ہوگا کوئی اس وقت سماج میں، تو ایک کانا ملا، کانے کو لے کے گئے کہ اس کانے کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا لاؤ۔ اس نے اس کانے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ کانا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی، دوسری آنکھ بھی پٹ ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک خرق عادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب ایسے جھوٹے مکار دجال اور ایسے دھوکہ دینے والوں کے اور کفر کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ اپنی قدرت کا مظہر بنا سکتا ہے، تو یہ تو بڑے سرکار کی ذات ہے جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، رسول کی اطاعت میں گزری ہے۔ آپ غور کریں، لوگ چیبہ جبھی ہو جاتے ہیں اگر کوئی بڑے سرکار کا نام لے لیں۔ ان میں کیا رکھا ہے؟ ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، رکھا تو اس نے ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس نے رکھا ہے۔ ان پر دعویٰ نہ کرو، اس کی قدرت پہ سوال اٹھاؤ۔ یہ سوال کرو کہ کیا تصرفات اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں دے سکتا۔ قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ آپ ذرا بتائیں، زمین کو تو یہ طاقت ہے کہ ایک مردہ، ایک مرا ہوا دانہ زمین میں ڈالو، چوسی ہوئی گٹھلی زمین میں ڈالو تو پیڑ نکل آئے؟ کیسے نکلا؟ اس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے نا اللہ نے سوکھی ہوئی گٹھلی میں۔ آپ سوچیں کنچا کھیلا ہے کبھی؟ بہت بری بات ہے، مت کھیلا کرو۔ لیکن کنچے کو اگر دبا دو کسی کھیت میں تو کنچوں کا پیڑ نکلے گا، لیکن گیہوں ڈال دو تو اور آلو ڈال دو تو نکل آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے اور اللہ حکم فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کنچا دبایا اور کنچے کا درخت نکل آیا، یہ خرق عادت کہلائے گا۔ گیہوں دباتے ہو گیہوں نکل آتا ہے، یہ عادت ہے۔ جو دباتے ہو جو نکل آتی ہے، یہ عادت ہے۔ کھجور دباتے ہو کھجور نکل آتی ہے، یہ عادت ہے۔ لیکن اس کی عادت کیا ہے کہ 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں۔ تم نے شام کو گیہوں دبایا، صبح کو بالی نکل آئی، یہ خرق عادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی بات؟ سورج تو روزانہ ڈوبتا ہے، لیکن اس کو اور روزانہ نکل بھی آتا ہے، لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو فوراً وہیں سے نکال لینا، یہ خرق عادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو دنیا میں جو چیز ہے وہ فانی ہے، ہر چیز ٹوٹ جائے گی، دکن دکا ہو جائے گی، لیکن آج چاند کو توڑ دینا یہ خرق عادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قدرت کے اظہار ہیں، اس کی قدرت کے مظہر بنے یہ بندے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تصرفات کا مظہر بنایا، لیکن الوہیت کسی کو نہیں عطا کی۔ ہر نبی یہی بات کہتا ہوا آیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ذرا سوچو، اب جب یہ طے ہوا کہ قرآن کی نظر میں مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا یا برابر کا یا عارضی یا مجازی معبود تصور کرے کسی کو، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہوگا۔ اس کے علاوہ شرک نہیں ہوگا۔ وہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے عظیم ظلم ہے وہ شرک نہیں ہوگا جب تک کسی اور کو معبود نہیں سمجھو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دیکھیں ہم جس آستانے پر حاضر ہیں
بڑے سرکار کا آستانہ ہے. صدیوں سے یہاں سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں, اپنے من کی مرادیں حاصل کر رہے ہیں, دامن پھیلا کر آتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں, ہمارے اجداد اور اسلاف بھی آئے, اور انشاءاللہ اخلاف اور اولاد بھی آئے گی, سب آتے رہیں گے, فیض پاتے رہیں گے, لیکن معبود کوئی نہیں کہتا, الہ کوئی نہیں کہتا. بڑے سرکار کی مسجد میں نماز اللہ کی ہوتی ہے, چھوٹے سرکار کی مسجد میں نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. پیر جی بیٹھے, پوچھو کسی نے بڑے سرکار کے لیے نماز پڑھی کیا؟ تراویح پڑھ رہے, کس کے لیے پڑھتے ہو؟ درگاہ کی مسجد میں کس کے لیے؟ عید کی نماز ہوگی چھوٹے سرکار میں عیدگاہ میں, اس کے بعد اعلان ہوگا جو لوگ رہ گئے ہیں اندر درگاہ کی مسجد میں, کس کے لیے؟ چھوٹے سرکار کے لیے پڑھو گے. صدیاں ہو گئی نماز اللہ کی, اور جس نماز کو خالصتاً لوجہ اللہ مانتے ہیں ہم, اس نماز کی ابتدا سن لو کیا ہوتی. نیت کی میں نے, کس نماز میں تم آ رہے ہو؟ جو خالص اللہ کے لیے ہے. نیت کی میں نے. آپ کون بھائی نماز شروع کر رہے تو آپ اپنا تصور ختم کیجئے. آپ نیت کی, آپ کے اپنے ذہن میں آپ کوئی لا ادریہ تو ہے نہیں کہ مجھے نہیں پتا. آپ کون ہے بھائی؟ مجھے نہیں پتا. یہ ہندوستان ہے کہ امریکہ؟ مجھے نہیں پتا. اس وقت دن ہے کہ رات؟ مجھے نہیں پتا. ارے بھائی کیسے نہیں پتا آپ؟ ایسے لوگوں کے بارے میں امام اعظم نے کہا کہ آگ جلاؤ اور انہیں آگ میں ڈالو. جب یہ چلائیں کہ جاگ لگا, تم تو ہو نہیں بھائی, تمہیں تو پتہ ہی تھا کہ تم ہو کہ نہیں ہو. ان کا کہنا ہی تھا کہ تم ہو کہ پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے نیت کی, رسول اللہ کی سنتوں کی نیت کر لی, رسول کا ذکر آ گیا, اس میں تصور آ گیا, کعبے کا ذکر آ گیا کہ اس کی طرف منہ ہے, وقت کا ذکر آ گیا کہ ظہر عصر مغرب عشاء وقت اس کا بھی. لیکن یہ سب ذکر ہونے کے بعد کس کے لیے؟ منہ کعبے کی طرف ہو گیا, کھڑے ہو گئے, سنت رسول اللہ کی ہو گئی, اب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پتہ چلا کہ یہ جو کچھ کہا تھا آپ نے پیچھے رہ گیا. آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ عبادت اللہ کے لیے ہے, وہ چاہے کعبے میں کھڑے ہو کے ہو یا بڑے سرکار کے آستانے پہ ہو, عبادت صرف اللہ کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہونا, نیت باندھنا, سجدہ کر لینا یہی عبادت ہے. سنتے چلیے, کھانا کھلانا بھی عبادت ہے, جبکہ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں. پانی پلانا بھی عبادت ہے, جبکہ اللہ کو پیاس نہیں لگتی. دوائی دینا, علاج کرانا بھی عبادت ہے, جبکہ اللہ بیمار نہیں ہوتا. کسی بیمار کی مزاج پرسی بھی عبادت ہے, جبکہ اللہ بیمار نہیں ہوتا. کیوں ہے عبادت یہ؟ کیونکہ یہ مزاج پرسی اس مریض کے لیے نہیں تھی, اللہ کے لیے تھی. لہذا پوچھنا عبادت بن گیا. بھائی کیسے ہو, آپ کی طبیعت کیسی ہے, یہ پوچھنا عبادت بنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی خاطر تھا. کسی کو پیاسے کو پانی پلا دینا ثواب اور عبادت کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ کی خاطر تھا. اپنے مال میں سے 1000-2000 روپے کسی کو دے دینا عبادت کیسے بن گیا؟ اب عبادت گاندھی جی کی فوٹو, چھپی ہوئی فوٹو پہ ہوگی یا سونے اور چاندی کے سکوں پہ ہوگی؟ آپ ذرا سوچیں, نوٹ جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے کتوں کی, شیروں کی اور بھالوؤں کی, آپ نے ایک نوٹ دیا, حضرت صاحب یہ عبادت ہو گئی. ارے بھائی یہ تصویریں بنے ہوئے سکے, یہ ملکہ وکٹوریہ کی تصویر جس سکے پہ بنی ہے وہ سکہ دینا عبادت ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے کہیں گے ہاں عبادت ہے, کیونکہ ملکہ وکٹوریہ مقصود نہیں ہے, وہاں گاندھی جی کی تصویر مقصود نہیں ہے, وہاں شیروں کی تصویر مقصود نہیں ہے. مقصود ہے مال خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا. لہٰذا اس مال پر شیر کی تصویر ہو کہ کتے کی تصویر ہو کہ ملکہ کی تصویر ہو, اگر اللہ کی خاطر خرچ کرا تو عبادت بنی. عبادت بنی. مفتی صاحب بیٹھے, پوچھئے سونا بھی عبادت ہے. کون سا سونا؟ جو رات کو سو جاتے ہیں. سو جانا عبادت ہے. آپ نے سنا ہوگا بھی قرآن پڑھنا عبادت ہے. سونا بھی عبادت ہے, وضو کرنا بھی عبادت ہے, نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ جو کام بھی صرف اللہ کے لیے ہو وہ عبادت ہوتا ہے. صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے مسلمان ایسا کوئی کام جس میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو اس کو ریاکاری کہتے ہیں, عبادت نہیں کہتے.
اس کو ریاکاری کہتے ہیں، تصنع اور بناوٹ کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سجدے جو دکھانے کے لیے کیے تھے منہ پر مار دیے جائیں گے، عبادت نہیں مار شمار کی جائے گی۔ یہ حج اور یہ زکوٰۃ اور یہ روزے اگر کسی غیر اللہ کو دکھانے کے لیے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، خالص عبادت ہے نماز۔ لیکن کسی اور کا تصور آ جائے کہ وہ بھی دیکھ لے میں نمازی ہوں، تو یہ نماز ریاکاری ختم ہو گئی۔ تو یہ شرک نہیں ہے، شرک ہے معبود سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ اب یہاں آنے والوں میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ فتویٰ دینے والوں تھوڑا سا کام کرو، ٹیم بناؤ، ایک دو لوگ اس دروازے پہ کھڑے کرو، دو لوگ اس دروازے پہ کھڑے کرو، دو لوگ بڑے سرکار چھوٹے سرکار، دو لوگ جو ہے ساگر تال، دو لوگ مکہ پیر صاحب، دو لوگ کلب، ہر آدمی کو آتے جاتے پوچھیں، ایک ٹرافی دے دیں، کیونکہ بانٹو گے کچھ تو لوگ آئیں گے تمہارے پاس۔ مگر اب ان کا تبرک بانٹنا ہی شرک ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، نہ بانٹو بھائی کچھ، لوگوں کو بلا کے پوچھو بھائی آپ جو یہاں آئے ہیں کیا معبود سمجھ کے آئے ہیں؟ اللہ کی طرح سمجھ کر آئے ہو؟ چھوٹا اللہ سمجھ کر آئے ہو؟ عارضی اللہ سمجھ کر آئے ہو؟ مجازی اللہ سمجھ کر آئے ہو؟ کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی؟ کیا تم انہیں الہ سمجھتے ہو؟ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کیا تم ایک اور اللہ کو پکارنے آئے ہو اللہ کے سوا؟ اگر وہ کہے ہاں تو مشرک ہے، اور اگر کہے نہیں میں تو بڑے سرکار کے پاس آیا، میں اللہ کے ولی کے پاس آیا ہوں، میں ان سے فیض لینے آیا ہوں، میں اپنی شکایت کرنے آیا ہوں، اپنے پریشانی بتانے آیا ہوں، مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، ان سے دعا کرانے آیا ہوں، ان کی نظر ڈلوانے آیا ہوں، اپنی پریشانی بیان کرنے آیا، تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شرک کے لیے تو الوہیت ضروری ہے، جب تک عقیدہ یہ نہ ہو۔ آپ ذرا سوچیں، لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک، کعبے کے اندر اگر بند ہو جائے کوئی کہ میں کعبے میں رہوں گا، اعتکاف کر لے، اور کعبے میں اندر جا کر جب اعتکاف کر لے تو یہ عقیدہ کرے کہ یہ کعبہ بھی معبود ہے، اندر کے اندر شرک مشرک ہو جائے گا۔ کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ تصور کرے کہ حجر اسود معبود ہے، اسی وقت مشرک ہو جائے، حتیم کے اندر مشرک ہو جائے، اگر عقیدہ یہ کر لے کہ یہ معبود۔ اور اگر عقیدہ یہ نہ ہو تو پھر آپ کسی بت کے سامنے کھڑے ہوں یا بت کے ساتھ سیلفی لے رہے ہوں ایسے کر کے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے، شرک نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر اس عقیدے سے کہ یہ بھی معبود ہے آپ مرغا بھی بن جائیں گے تو شرک ہو جائے گا، سر کے بل کھڑے ہو جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، لیٹ جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ شرک کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا ہی شرط نہیں ہے، شرک کے لیے تو مرغا بننا ہی کافی ہے، اگر اس عقیدے سے مرغا بنے کہ یہ بھی معبود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو شرک نام ہے عقیدے کا، عمل کا نام نہیں ہے شرک۔ اس عمل سے اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، بتوں کو سجدہ کرنے والوں کے عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے سجدہ کرنے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے عشاء کی نماز پڑھنے سے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایمان کی علامت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر نماز پڑھنا ہی ایمان ہوتا تو پھر کتنے ایمان والے ہوتے اس وقت دنیا میں؟ بڑے مزے کی بات ہے، شیطان سے اللہ نے ایک بار کہا سجدہ کرو، وہ بھی عبادت کا نہیں تھا، سجدہ نہیں کر لیا، منع کر دیا، کافر ہو گئے۔ محققین فرماتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ آج اگر ایسے سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ کافر ہو رہے ہوتے لوگ تو ہر نماز کے وقت میں 2-4 کروڑ لوگ کافر ہو جاتے۔ جو دکان پہ بیٹھا رہ گیا کافر ہو گیا، جو رات کو سوتا رہ گیا فجر کی نماز میں کافر ہو گیا، جو سفر میں ٹرین پکڑنے میں لگ گیا وہ کافر ہو گیا، ہو جاتا کہ نہیں؟ جو ڈاکٹر کو دکھانے گیا نماز نکل گئی کافر ہو گئے۔ تو سجدہ نہ کرنا کفر نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کفر دراصل اس لڑائی اور اس بغض کا نام ہے شیطان کے یہاں جو اس نے اللہ کے سامنے اظہار کیا۔ آپ سوچیں، سجدہ کیا نہیں کیا نا، نافرمانی کی، نافرمانی کفر نہیں ہے،
اگر نافرمانی کفر ہوتی توبہ توبہ استغفر اللہ تو حضرت آدم سے اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکایا آ کر. نافرمانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کفر ہوا؟ نہیں ہوا. تو شیطان کی بھی نافرمانی تھی، کفر نہیں ہوا. شیطان جو نافرمانی کے بعد اکڑ گیا اللہ سے، اب حضرت آدم تو پیچھے رہ گئے، اب ذات باری سامنے آئی کہ میں نے حکم دیا تھا آدم کو نہ دیکھ. تو سب کو معلوم ہے کہ یہ مٹی سے ہے تو آگ سے ہے. کس کو بتا رہا ہے؟ ارے جس نے بنایا ہے اسی کو بتا رہا ہے. یہ اس کی عقل اور یہ اللہ سے جدال اور یہ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا، یہ کفر بنا. نافرمانی کفر نہیں بنی. اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا، اس کا استخفاف، اپنے کو بہتر سمجھنا، آدم کو کم سمجھنا. آدم کی بات تو پیچھے رہ گئی، اب تو خالق آدم کی بات آ گئی. اب تو بات یہ آ گئی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہوگا. اللہ کے حکم کو ہلکا جانا، کافر ہو گئے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے پوچھا تھا کہ اے شیطان تو نام بعد میں پڑا اس کا، کہ تو کیوں نہیں سجدہ کیا، اسی وقت ہاتھ جوڑ لیتا، ربنا ظلمنا انفسنا کہہ دیتا، توبہ تلہ کرتا، سجدے میں گر جاتا، معافی مانگتا. تو توبہ کر اللہ کے ذریعے، یہ بھی بات ہے اللہ کے سامنے توبہ کرو گے تواب الرحیم ہے. اس نے توبہ نہیں کی، اکڑ گیا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. آدم سے نہیں کیا اس نے جھگڑا، حضرت آدم سے نہیں ہوا اس کی لڑائی ہوئی اللہ سے. ابا حضرت آدم کے حکم کو نہیں ٹالا تھا، اللہ کے سامنے گستاخی کی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کفر، اسی طرح شرک، دل میں اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھنا شرک ہے. اور یہ سمجھ کر جو عمل ہوتے ہیں وہ شرکیہ عمل کہلائے جاتے ہیں. سیف اللہ المسلول نے بہت پیاری اور معقولی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، یہ مقبول اور معتبر کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. ایمان ہی نہ ہو نمازیں پڑھے تو نمازیں معتبر ہوں گی؟ عمل معتبر کب ہوگا؟ جب عقیدہ ہو. تو جب ایمان ہوگا تو یہ عمل معتبر ہوں گے. اسی طرح کسی کو سجدہ کر لینا، کسی سے منت مان لینا، کسی کے نام پہ جانور ذبح کر دینا، یہ معتبر کب ہوگا؟ کہ جب دل میں یہ عقیدہ ہو کہ کوئی اور بھی معبود ہے. جب تک کوئی اور بھی معبود کا عقیدہ نہ ہو، کسی بت کو سجدہ کرنا شرک نہیں. اور یہ ایک الزام ہے کہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں. قبروں کی عبادت نہیں کرتے. اگر کسی قبر کی عبادت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عبادت کرتے. اور کب کرتے؟ جب ابن تیمیہ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں کرتے. اگر کرنا ہوتی تو فاروق اعظم کی تلوار کے سائے میں سجدہ کرتے حضور کی قبر انور. روک لیتا کوئی؟ مگر یہ نہیں کیا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. مسلمان قبروں کی پوجا نہیں کرتے، یہ الزام ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج پھر دوہرا دوں اس بات کو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھو کہ کیوں کر رہا ہوں. آپ نے دور سے دیکھا اور فتویٰ لگا دیا. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم درگاہ پہ جا رہے ہیں تو ہم سے پوچھو کہ کیوں جا رہے ہو. ہم درگاہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا درگاہ پہ جانا ناجائز. کیسے؟ کبھی گئے آپ؟ کیسے فتویٰ دے دیا؟ نیت پر فتویٰ کس طور پر آپ دے سکتے ہیں؟ نیت کا حال تو آپ کو معلوم. جو کہتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، وہ ٹکیا چوٹا مولوی کہتا ہے کہ تمہارے دل میں نیت ہے سجدہ کرنے کی. کیسے بھائی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عبادت کے لیے آیا تھا؟ ابھی تک تو دعویٰ یہ تھا کہ رسول اور نبیوں کو بھی غیب کی بات نہیں معلوم، اور کہاں دعویٰ یہ کہ فتویٰ دے دیا کہ یہ مشرک ہو گئے. کیسے بھائی؟ کہاں سے وحی اتری ہے؟ کس نے بتایا آپ کو کہ یہ ہزاروں لوگ اور صالحین؟ ایسا نہیں جاہل جپٹ. کون سا عالم ہے بتاؤں کا جو اس دربار میں حاضر نہیں ہوا؟ کون سا ولی ہے بتاؤں کا جو حاضری نہیں لگاتا ہے؟ کون سے وہ صالحین ہیں جنہوں نے حکومت نہیں مانی بڑے سرکار کی؟
کون سا عالم بدایوں میں ایسا فقیہ، کوئی متکلم، کوئی عقیدے کا عالم، کوئی ہے ایسا جس نے دربار میں حاضری نہ دی ہو؟ یہ نہ کہنا کہ جاہل آتے ہیں، جاہل نہیں آتے ہیں، تمہیں کیا پتا کون کون آتا ہے۔ اور میرا تو یہ وجدان ہے کہ اس عرس میں عوام تو عوام شیخ شہاب الدین سہروردی بھی تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان حضور چھوٹے بڑے سرکار دیکھنے آتے ہوں گے کہ ہمارے طوطے کا دربار کیسا چل رہا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ خبر گیری کرتے ہوں گے، کیا عجب کہ حضور غوث الاعظم تشریف لاتے ہو، غریب نواز تشریف لاتے ہو، کرم فرماتے ہو۔ یہ تو غیب کی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر میں تاریخ پڑھ جاؤ بداؤں کی، ہر عالم یہاں آیا، ہر صوفی یہاں آیا، ولیوں نے حاضری دی، یہاں پر شباشی کی، رات میں چلے کیے، بڑے سرکار سے مراقبہ کیا۔ آپ نے، بڑے سرکار نے اپنی قبر انور سے ان کو اشارات بھی دیے، تعلیم بھی دی، راستہ بھی دکھایا، مسئلے بھی حل کیے، حکم بھی دیے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ایک مولوی فتویٰ لکھتا رہا کہ یہ سب شرک ہے۔ تو بات جو کرو اس کی دلیل دو۔ اب جب شرک کا مسئلہ ہار جاتا ہے، آدمی خاموش ہو کہتا ہے یہ بدعت ہے، چلو شرک نہیں ہے مگر ہے بدعت۔ اب کسی دن پھر ایک بدعت کا سبق بھی پڑھانا پڑے گا۔ لوگ ابھی تک آپ کو اس میں الجھا کے رکھا کہ یہ بدعت ہے، جواب دینے والوں نے کہا کہ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ بدعت بھی 5 طرح کی ہے، 2 نہیں ہے، 5 طرح کی ہے۔ جو جس سائے میں بدعت ہوگی، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، تو نئی چیز کو دیکھا جائے گا کہ کسی پرانی چیز کا سایہ ہے اس پر، اگر واجب کے تحت ہے تو یہ بدعت بھی واجب ہوگی، مستحب کے تحت ہے تو یہ بدعت بھی مستحب ہوگی، حرام کے تحت ہے تو یہ بدعت بھی حرام ہوگی، مباح کے تحت ہے تو یہ بدعت بھی مباح ہوگی۔ حکم وہی رہے گا، علت جو رہے گی حکم وہی رہے گا۔ تو بدعت کا روپ بھی نہ دینا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ تو آج بدعت سوچ رہے ہیں، جب حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کل سے تراویح کی نماز با جماعت 20 رکعت ہوگی، اور جب اگلے دن آ کر دیکھا کہ صحابہ جماعت سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہے، خوش ہوئے، فرمایا کتنی بہترین بدعت ہے۔ فاروق اعظم تو اس بدعت کو بہترین کہے، مگر یہ نجد کے لوگ کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور سارے بدعتی جہنم میں ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ سارے بدعتی جہنم میں، استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات۔ صحابہ کے تعلق سے پتہ یہ چلا کہ یہ بات اس وقت تک زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی جب تک دل میں زیغ اور کجی نہ ہو۔ صحابہ کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے بدعت نہیں ہے، اور اگر نئی بات ہے بھی، مزار پہ آنا، اگر تم درگاہ پر آنا کو کہتے ہو کہ نیا کام ہے، اول تو یہ نیا کام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ شہداء کے قبروں پہ جانا، حضرت حضور اپنی والدہ کی قبر انور پر گئے، شہدائے احد کی قبروں پر گئے، اور ایک بار نہیں گئے، جس دن شہید ہوئے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک حضور نے پردہ نہیں فرمایا ہر سال گئے۔ تو یہ بدعت تو نہیں ہوئی کم سے کم۔ اب اس جلسے کو آپ بدعت کہیں تو میں آپ کے مدرسے کو بدعت کہوں گا، پھر آپ میری فاتحہ کو بدعت کہیں تو میں تیری تبلیغ کو بدعت کہوں گا، پھر آپ ہمارے لنگر کو بدعت کہیں، میں آپ کے دارالفتہ کو بدعت کہوں گی۔ یہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ بھی نہیں تھا۔ قرآن پڑھنا بھی بدعت ٹھہر جائے گا؟ کس گمان میں ہیں آپ؟ کیونکہ قرآن پڑھ نہیں سکتے جب تک قاعدہ بغدادی نہ پڑھا ہو، اور قاعدہ بغدادی اس زمانے میں تھا نہیں، لہذا بدعت۔ یسلن قرآن پڑھنا پڑے گا جو اس زمانے میں نہیں تھا، بدعت۔ اور اگر شوق پیدا ہو گیا کہ قرآن کا مطلب بھی سمجھوں تو پھر تمہیں نحو پڑھنا پڑے گا جو اس زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر آپ کو صرف اور گرامر پڑھنا پڑے گی عربی کی، وہ بھی بدعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے اگر عربی گرامر پڑھی جا رہی ہے تو یہ پڑھنا واجب ہے، بدعت نہیں ہے، اور فرض کفایہ ہے۔ امت میں کسی نہ کسی کو تو پڑھنا فرض ہے ان علوم کا، تاکہ قرآن و حدیث سمجھ سکے۔
آپ ذرا سوچو، تم نعت پڑھنے کو بدعت بتا رہے تھے، مفتی کہتا ہے، مجتہد کہتا ہے قفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی پڑھنا بھی واجب ہے۔ امراء القیس کے قصیدے پڑھو تاکہ یہ سمجھ میں آئے اس زمانے کی زبان کیسی تھی، تاکہ قرآن و حدیث کا مطلب سمجھ میں آ سکے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا بہت سوچ سمجھ کر فتوے کے لیے قلم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ولیوں کے سائے میں ہے، صالحین اور شہداء کے سائے میں ہے، علماء ربانیین کے سائے میں ہے، محققین اور محدثین اور مفسرین اور مجتہدین کے سائے میں ہے۔ ہماری سند رسول اللہ تک متصل ہے، فقہ بھی متصل ہے، روایت بھی متصل ہے، قرآن بھی متصل ہے، معاملات بھی متصل ہے، اور ہماری عقیدت اور محبت بھی متصل ہے۔ بدعت وہ ہوگی جو شروع ہوتی ہو حضور کے بعد سے۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی چیز بات کی شروعات نہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک سنت موجود ہے۔ عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہ بدایوں کا مرکزی آستانہ ہے۔ ہر شخص یہاں آتا ہے عقیدت مندی کے ساتھ، بڑے سرکار سے عقیدت رکھتا ہے، ہم بھی آتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، ملتا بھی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آج بھی بہت کچھ عرض کیا ہے میں نے، اور یقین جانو سنی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے سرکار ایسا دے دیجئے اور مل گیا تو خوش، نہ ملا تو منہ بنا لیے۔ نہیں نہیں، پر بزرگوں کی بارگاہ میں سوال کرنے والا اس عقیدے سے آتا ہے، ملا تو بہتر ہے، نہیں ملا تو تسلیہ دینا آپ کا کام۔ دل چھوٹا نہیں ہوتا ہمارا، مرادیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں مل پاتی ہیں پھر بھی ایک بھروسہ، ایک تسلی رہتی ہے، نگاہ اللہ پر رہتی ہے، اس سے نہیں بھٹکتی۔ آج میں نے اپنی والدہ کے لیے شفا کا سوال کیا، مل گئی تو بہتر، نہیں ملی تو کیا میں یہ مذہب چھوڑ دوں گا؟ بتائیے، نہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک بدایوں کے ایک صاحب تھے، انہیں کینسر ہو گیا تھا، اس کے لڑکے نے کہا کہ میں سرکاروں میں جانا چھوڑ دوں گا۔ تو کیوں چھوڑ دو گے؟ کہا ہمارے ابا جاتے تھے پابندی سے، کینسر ہو گیا۔ تو میں نے کہا پہلے تو نماز پڑھنا چھوڑو، کیونکہ تمہارے ابا نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بھی کینسر ہو گیا۔ ارے بھائی یہ چیزیں الگ ہیں، وہ چیزیں الگ ہیں۔ تو سنی مسلمان بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، ایمان اللہ پر رکھتا ہے، اعتماد اور توکل اللہ پہ کرتا ہے، مگر اسباب کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ کون ہے جو دنیا میں رہنے کو آیا ہے؟ ہر شخص کو، ہر زندہ کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شفا کا سوال کیا، اللہ سے بھی دعا کر رہے، سرکار سے بھی عرض کی، اور اس امید پر عرض کی، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے لیے شفا دینا کون سی بڑی بات۔ روزانہ کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کو شفا دیتا ہے، اس کے نزدیک شفا دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو صرف محض ہاتھ پھیرنے پر شفا دے دیتا ہو، تھوک کے ذریعے شفا دے دیتا ہو، مٹی کے ذریعے شفا دے دیتا ہو، پیشاب پلا کر شفا دینے کی قدرت ہے اس کی۔ پیشاب میں کوئی شفا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، کسی چیز سے بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو شفا اس یقین کے ساتھ مانگی ہے کہ ملے گی۔ دعا اسی لیے کرتے ہیں، شک کی دعا دعا نہیں ہوتی، کفر ہے کفر۔ اس شک میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، یہ کفر ہے۔ دعا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر حال میں کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو شفا مانگی ہے، دعا کرتے ہیں، شفا یاب ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو گئی تو اللہ کے حکم پر، اس کی مرضی پر راضی ہیں، شکوہ نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، گریبان نہیں پھاڑیں گے۔ ہر حال کے لیے مومن تیار ہے، ہر لمحے کے لیے مومن تیار ہے۔ جب یہ معاملہ مومن کا دل اللہ کے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ مولا تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، اور دعا مانگنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ دعا مانگو بندو، دعا مانگتے اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ دینے والا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، جب جیسے چاہے دے سکتا ہے۔ تو مانگتے ہیں، اگر آ کے مانگا اس مبارک مکان، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہاں اللہ کے فضل کے بادل برس رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے ان کا ایک تعلق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جنہیں سچائی کی مسندوں پر بٹھایا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کی تپتی ہوئی زمین اور سوا نیزے کا سورج انہیں پریشان نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں، اطاعت کی بنیاد پر، فرمانبرداری کی بنیاد پر،
اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہے کہ شرک کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ لہٰذا شرک سے بچنا ہے کیونکہ وہ ظلم عظیم ہے۔ بھائیوں، کسی کو بھی اللہ کے سوا معبود نہ سمجھنا، کسی کو بھی معبود نہ سمجھنا، اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا کسی غیر اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا تو ایمان اور ولی کے پاس آنا شرک، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا فرق رہا دونوں میں؟ شفا تو نہ ڈاکٹر دے پا رہا ہے، اگر دعویٰ یہ ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر کیا شفا دے گا تو وہ چلتا پھرتا کیا شفا دے لے گا؟ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب ہی شفا دے رہے ہیں تب بھی شرک اور کفر، تو نہ تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟ امید اللہ سے لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو علاج میں اثر دیا ہے اس علاج کو بھی آزماتے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں میں بھی اثر ہے۔ علاج سے یاد رکھو، علاج سے مقدر نہیں بدلتا، یاد رکھو علاج سے مقدر نہیں بدلتا، دعا سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ دوا سے مقدر نہیں بدلتا ہے، دوا سے مقدر نہیں بدلتا، دعا سے مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ اثر ہے دعا میں، اس لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے صحابہ کے زمانے سے کہ صحابہ جس کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا قریب ہے وہ اسی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، رسول کے وسیلے سے دعا کی، آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کی، وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ وسیلہ دینا شرک نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، یہ عہد رسالت سے جاری ہے۔ اب آپ کہیں کہ حضور نے تو کسی کا وسیلہ نہیں دیا، اب حضور خود وسیلہ ہے، حضور کیا کسی کا وسیلہ دیتے؟ حضور تو خود سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اب یہ سوال کرو حضور نے اپنا وسیلہ دیا کہ نہیں دیا؟ محدثین بتائیں گے کہ حضور نے اپنا بھی وسیلہ دیا، اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ بھی دیا، اپنی چادر کا وسیلہ بھی دیا۔ تو معاملہ یہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، لہٰذا اس ظلم سے بچو۔ اور یہ آستانے یہ بتا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہاں پر آ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہاں آتے ہیں، کسی شرک اور بدعت کے لیے یہاں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے سرکار کے آستانے کو سلامت رکھے، چھوٹے سرکار کے آستانے کو سلامت رکھے، بزرگوں کے آستانوں کو سلامت رکھے، ہماری ان سے عقیدت اور محبت کو سلامت رکھے، ہماری وابستگی کو سلامت رکھے، یہاں کے خدام کو، یہاں کی مدد کرنے والوں کو، یہاں کے انصرام اور انتظام کرنے والوں کو سلامت رکھے، تمام آنے جانے والوں کو سلامت رکھے، تمام حاجت مند کی حاجتیں پوری فرمائے، تمام محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آج ظلم اور جبر کے بادل مسلمانوں پر لہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، سکون و اطمینان عطا فرمائے، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں سکون و اطمینان عطا فرمائے، مسلمانوں کی کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، اور بالخصوص میری والدہ کو صحت و شفا و تندرستی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبیک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔